اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدری یا علی حیدری یا علی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصقور میدان ارضه. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا مولا الکونین جد الحسنین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا جو سفر ہو البراق و مرقبہ ومنزلہ قاب قوسین او ادنا وسدرۃ المنتہا مقامہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صراطا فیضان کرام، سامعین کرام اور ناظرین کرام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں کل کی گفتگو محفوظ ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین پر گریہ کرنا یہ ائمہ کا شیوا رہا ہے اور یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے اور انبیاء کی سنت رہی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان روئے نہ، اس لیے کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، دل میں جذبات ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو نکلے گا. اور جب دل میں جذبات ہوگا اور دل میں چبھن ہوگی تو پھر وہ دل میں جو چبھن ہوگی وہ اشک کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے وہ چبھن سب کے سامنے ظاہر ہوگی، یعنی انسان کی آنکھ اشک بار ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ آنکھوں پر پہرا بٹھانے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ زبان پر پہرا بٹھانے کا نام صبر ہے. یعنی جب کوئی کہے کہ صبر کیجئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روئے نہ. صبر کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی برے الفاظ اللہ کو نہ کہیے. یعنی اللہ جس حال میں انسان کو رکھے اس حال میں راضی بر رضا رہنے کا نام صبر ہے. صبر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آنکھوں سے آنسو نہ نکالے. اور آپ دیکھیں کہ امام حسین وہ ہیں کہ جن کے اوپر رونے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اب میں قرآن پڑھوں سورہ احقاف آیت نمبر 15 جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. گریہ امام حسین پر رونا یہ قرآن میں ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15. اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. وَحَمَلَهُ أُمُّهُ كُرْهًا اس لیے کہ جب وہ ماں کے شکم میں آیا تب بھی اس کے اوپر گریہ ہوا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور جب وہ اس دنیا میں آیا تب بھی اس پر گریہ ہوا. وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ 30 شَهْرًا
اور اس کے شکم میں آنے کی مدت اور فصال کی مدت یہ 30 مہینے کی ہے. یعنی قرآن نے کیا کہا سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا کہ وہ بچہ جب ماں کے شکم میں آیا تب بھی اس کے اوپر گریا ہوا، اور جب وہ اس دنیا میں آیا تب بھی اس کے اوپر گریا ہوا. اور اس کی ایک صفت بتا دی قرآن نے، وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ 30 شَهْرًا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے فصال کی مدت یعنی جدائی کی مدت وہ 30 مہینے کی ہے. 30 شہر کہتے ہیں مہینے کو عربی میں. 30 شہرن یعنی 30 مہینے کی یہ مدت ہے. اب آپ کوئی ایسا بچہ تلاش کر کے لائیے کہ جس کے حمل کی مدت اور فصال کی مدت ملا کر 30 مہینہ ہو. اس لیے کہ جب ماؤں کو اللہ نے حکم دیا تو پھر اللہ نے کہا والوالدات کہ ہم نے ماؤں کو حکم یہ دیا کہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلائیں حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلائیں. حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلائیں. اب آپ جوڑیے کہ 1 سال میں 12 مہینہ ہوتا ہے اور 2 سال میں ہو گیا 24 مہینہ. قرآن نے کہا 30 شہرن 30 مہینہ. یہ 30 مہینے کی جو مدت ہے کوئی ایسا بچہ لائیے کہ جس میں 30 مہینہ پایا جائے. اب 2 سال میں ہو گیا 24 مہینہ، اور پھر جب وہ ماں کے شکم میں رہا ہو تو اس کی مدت کم سے کم 6 مہینے کی رہی ہو. اور اگر 6 مہینے کی رہے گی تو پھر وہ 24 اور 6 30 ہو جائے گا. قرآن نے کہا 30 شہرن اس کے حمل کی مدت اور فصال کی مدت یعنی شیر چھوڑنے کی مدت یہ 30 مہینے کی ہونی چاہیے. قرآن نے کہا کہ ہم نے ماؤں کو حکم دیا 2 سال تک دودھ پلائیں. 2 سال کا مطلب ہو گیا 24 مہینہ، اور ماں کے شکم میں اگر 6 مہینہ ہے تو پھر وہ 24 اور 6 30 مہینہ ہو جائے گا. یعنی اب تلاش کیجئے کہ کوئی ایسا بچہ ہو کہ جب وہ ماں کے شکم میں آیا ہو تب بھی اس کے اوپر گریا ہوا ہو، اور جب وہ اس دنیا میں آیا ہو تب بھی اس کے اوپر گریا ہوا ہو، اور اس کے فصال کی اور حمل کی مدت 30 مہینہ ہو. تو قسم خدا کی سوائے امام حسین کے اور کوئی نظر نہیں آئے گا. امام حسین کی ولادت جب وہ ماں کے شکم میں تھے تو صرف 6 مہینہ تھے. وہ امام حسین تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا جب وہ ماں کے شکم میں تھے تب بھی ان کے اوپر گریا ہوا، اور جب وہ اس دنیا میں آئے تب بھی ان کے اوپر گریا ہوا. اور آپ دیکھیں کہ جب ماں کے شکم میں تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے یا اماں ہو انا عطشان، اے مادر گرامی میں پیاسا ہوں. یا اماں ہو انا عریان، اے مادر گرامی میں برہنہ ہوں. جناب سیدہ نے نبی سے یہ بات کہی، یا رسول اللہ اے بابا جان جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے یہ آواز دیتا ہے میں پیاسا ہوں، میں برہنہ ہوں، میں بھوکا ہوں. تو نبی خاموش تھے. اتنے میں جبرائیل آ گئے. قرآن کی تفسیر میں یہ جملے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کی جو تفسیر ہے اس میں یہ مفسرین نے لکھا کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، ان قریب آپ کے ہاں ایک نواسا پیدا ہوگا اور اسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا گریا کرنے لگے. فاطمہ زہرا نے بھی گریا کیا. اب وہ آئے جب وہ ماں کے شکم میں بھی تھا تب بھی گریا ہوا، اور جب یہ اس دنیا میں آ گئے تو پھر جبرائیل آئے اور تمام فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے. اور پھر کہا جبرائیل نے کہ آپ کی امت اسی بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی. تو یعنی معلوم یہ ہوا جب امام حسین ماں کے شکم میں تھے تب بھی ان کے اوپر گریا ہوا، اور جب اس دنیا میں آ گئے تب بھی گریا ہوا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ قرآن ہے کہ جس نے کہا
کہ 30 شہرن، وہ بچہ کہ جس کے حمل کی اور فصال کی مدت 30 مہینے کی تھی۔ امام حسین وہ کہ جسے ہر بشر صاحب ضمیر انسان خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دیکھیں کہ جو امام حسین کا ذکر کرتا ہے یا جو امام حسین کی مدح میں کچھ کہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے اہل بیت کی شان بڑھتی ہے، بلکہ ذکر کرنے والے کی شان نکھر کے سامنے آتی ہے۔ جو بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو یا کوئی ذاکر ہو، اس ذکر سے اہل بیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی شان نکھر کے خود دنیا کے سامنے آتی ہے۔ جو بھی امام حسین کا تذکرہ کرے، اب میں مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کو کون جانتا؟ اجمیر کے رہنے والے، ریگستان میں رہنے والے خواجہ معین الدین چشتی کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا ہوتا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، خواجہ نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، ہزاروں اشعار ہیں، ان کے دیوان بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو شعر امام حسین کی مد میں کی، یعنی ایسا مدح کیا امام حسین کی کہ امام حسین نے انہیں ایسی بلندی عطا کی کہ اب کروڑوں لوگ ان کی بارگاہ میں جا کے سر جھکاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بہت سارے نداد دست در دست یزید، اس سے پہلے دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین بھی ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس نے دین کو پناہ دی، اور حسین خود دین ہے۔ حسین خود دین ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دین میں دکھائیے، یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں، یہ چیزیں مذہب میں نہیں ہیں، خواجہ معین الدین چشتی نے ان سب کو بتا دیا کہ تم دین تلاش کر رہے ہو، اگر تمہیں دین چاہیے تو در حسین پہ چلے آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا، اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اس لیے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ اب جو پوری دنیا میں آپ کو لا الہ کی آواز سنائی دے رہی ہو، چاہے اسپین کے سمندر سے لے کر چین کی دیوار کے اس پار بھی، جہاں بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور جو لوگ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں خواجہ کی نظر میں اس کی جڑ، اس کی بنیاد حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وعلى کلمے کا محمد۔ دو جز ہوتا ہے، کلمے کا دو جز ہوتا ہے، ایک ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ۔ اگر لا الہ تک رک جائیں تو پھر یہ کفر ہو جائے گا، اگر اس کے آگے نہ گئے تو کفر ہو جائے گا۔ لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ جو ہے یہ کفر سے نکال کر ایمان کی وادی میں لا کے رکھتا ہے، اسلام کی وادی میں لا کر رکھتا ہے۔ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کلمے کا جو دو جز ہے، ان دونوں جزوں پر امت مسلمہ کے جو بڑے شاعر تھے، انہوں نے ان دونوں جز کو دیکھا اور ان دونوں کے بارے میں کہا کہ جب پہلے جز کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ، تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ حقا کی بنا لا الہ است حسین، اور جب دوسرے جز کو دیکھا
یعنی الا اللہ. تو علامہ اقبال نے کہا نقش الا اللہ پر سہرا نویش. یعنی اب دونوں جزوں کو ملائیے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب دونوں کو ملائیں گے تب کہیں جا کے کلمہ بھی مکمل ہوگا، اسلام بھی مکمل ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خدا نے جس احتیاط کے ساتھ اس میں جو جملہ کہا ہے سردار نداد دست در دست یزید، جس لفظ میں جس بیت میں انہوں نے یزید کا نام لیا، اس بیت اور اس مصرے میں امام حسین کا نام صرف لیا، اور یزید کا جس میں نام لیا اس میں امام حسین کا نام نہیں لیا. یزید کو الگ مصرے میں رکھا، امام حسین کو الگ مصرے میں رکھا. اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے. شاہ است حسین، حسین ہے یزید نہیں ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. یہاں پر یزید کو رکھا، امام حسین کا ذکر یہاں پر نہیں کیا. پہلے میں امام حسین کا ذکر کیا، یزید کا ذکر نہیں کیا. یعنی معلوم یہ ہوا خواجہ معین الدین چشتی نے جس مصرے میں امام حسین کا ذکر کیا اس مصرے میں یزید کا نام نہیں لیا. یہ مصرے مقبول زمانہ کیوں ہوئے؟ ہو سکتا ہے ایک بات یہی رہی ہو کہ ہو سکتا ہے خواجہ نے سوچا ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ یہ کہیں گے حسین بھی رضی اللہ ہے، یزید بھی رضی اللہ ہے. خواجہ نے دونوں کو الگ رکھ کے بتا دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. ارے میں نے مصروں میں حسین کو یزید کے برابر نہیں رکھا، تم ساتھ میں حسین کو یزید کے برابر بنا. صلوات پڑھیں محمد والے. خواجہ نے امام حسین کے برابر یزید کو نہیں رکھا. تو ذات میں کہاں سے آئیں گے؟ امام حسین وہ جس پر سب نے گریہ کیا، انبیاء نے گریہ کیا ہے، اولیاء نے گریہ کیا ہے. امام حسین کی عظیم ذات ہے. اور آپ دیکھیں کہ حسین اور قرآن جدا نہیں ہیں. میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جس میں امام حسین پر گریہ کا تذکرہ ہے. قرآن امام حسین سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قرآن کو نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا تو امام حسین کا سر بھی نوک نیزہ پر گیا. آج اگر کوئی انسان قرآن پر اعتراض کر رہا ہے تو دراصل وہ اہل بیت پر انگوش کشائی کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ہم پلہ ہیں، یہ دونوں ہم وزن ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا آخری وقت میں انی تارک فیکم الثقلین. اس کا ذکر خطبہ غدیر میں بھی ہے. انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم ہمارے پاس حوض کوثر تک آ جاؤ گے. یعنی نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا دامن بھی تھامے رہو اور اہل بیت کا دامن بھی تھامے رہو، تب بھی تب کہیں جا کر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی معلوم یہ ہوا قرآن اور اہل بیت اسلام کے وہ پر ہیں کہ اگر ایک پر ہو تو پرندہ پرواز نہیں کرتا جب تک دونوں پر نہ ہو. اگر قرآن اور اہل بیت دونوں وابستہ رہیں گے تب انسان کہیں جا کر معراج کی منزلوں پر پرواز کر سکے. صلوات پڑھیں محمد والے. اگر کوئی بشر قرآن پر اعتراض کرے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ وہ یزید کہوں یا اسے کسی شیعہ کا نام دوں، اصل میں وہ یزید ہے جس نے قرآن کا انکار کیا. یزید نے بھی بہت پہلے قرآن کا انکار کیا تھا. ہاتھ میں شراب کا جام لے کر اس نے کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا. یہ بنی ہاشم نے ایک کھیل رچا تھا حکومت کو پانے کے لیے. کوئی نبی نہیں آیا، کوئی خدا نہیں ہے. یہ یزید نے کہا تھا، جسے لوگ رضی اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. یزید نے یہ کہا تھا. اور آپ اگر غور کریں تو حکومت
اس نے کیا کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، یہ بنی ہاشم نے حکومت پانے کے لیے کھیل رچا تھا۔ اگر بنی ہاشم نے حکومت پانے کے لیے کھیل رچا تھا تو تم خود ہی تخت حکومت پر بیٹھ کر یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر کھیل بنی ہاشم نے رچا تھا تو تخت کو اٹھا کر، حکومت کو اٹھا کر اپنی ان کے حوالے کر دو۔ صلوات پڑھے محمد والے بادشاہ خود بنا بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنی ہاشم نے کھیل رچا تھا حکومت پانے کے لیے۔ تو اس زمانے کے بھی یزید تھے، اس زمانے کے بھی یزید ہیں جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے قرآن پر اعتراض کیا اس نے نبی پر اعتراض کیا، اور جس نے نبی پر اعتراض کیا اس نے خدا پر اعتراض کیا۔ اور قرآن ایسے جو حالات چل رہے ہیں، اس انسان کی ساری بات اپنے ذہن میں رکھیے آپ، جو اس نے کہا ہے، جو پہلے کہا ہے، اور جو آج کہہ رہا ہے، وہ ساری بات ذرا سجا کے سنیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایسے انسان کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن پر اعتراض کیا۔ قرآن اب کھولیے اور اس شخص کی ساری گفتگو کو اپنے سامنے رکھیے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس قرآن میں ریب ہے، عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے، جو میں نے اپنے عبد پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، پھر اس کے جیسی کوئی سورہ لے کر آؤ، اس کے جیسی ایک سورہ بنا لو، لے کر چلے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے، اعتراض ہے، تو اس کے جواب میں ایک سورہ اس کی جیسی لے کر چلے آؤ۔ یعنی قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی جیسی ایک سورہ لے کر چلے آؤ۔ اب صاحب اس کے جیسی لائیے تب تو بات بنے نا۔ ایک پورے قرآن میں سے آپ 26 آیتوں کو نکال کر یہ کہیں یہ وسیم کی قرآن ہے، یہ وسیم کی کتاب ہے، تو ایسا تھوڑی چلتا ہے۔ کسی کا لوگو ہٹا کر آپ اپنا لگا دیجئے، کسی کمپنی کا برانڈ ہٹا کر آپ اپنا لگا لیجئے اور کہیے یہ ہماری کمپنی کا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ الگ سے بنا کے لائیے، تب پھر قرآن پر اعتراض کیجئے۔ اور آخر میں قرآن نے جو جملہ کہا ہے وہ یہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی جیسی ایک سورہ لے کر آؤ۔ یہ نہیں کہا قرآن نے پورا قرآن لے کر آؤ، ایک سورہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ الگ سے کچھ کم کر دیا، کچھ اضافہ کر دیا اور کہا کہ یہ ہماری قرآن ہے۔ اگر ہمت ہے تو اس کے جیسی ایک سورہ لے کر آؤ، پھر تو بات بنے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن نے اپنے چیلنج کو اور بڑھایا اور کہا کہ اب اس کام کے لیے تم چاہے جس کی بھی مدد لے لو، چاہے جنات کی لے لو، چاہے انسان کی لے لو، اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی چاہو مدد لے لو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے تاکید کے ساتھ کہا وَلَمْ تَفْعَلَا وَلَنْ تَفْعَلَا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ دو لفظ قرآن نے استعمال کیا، ایک لم تفعلا وَلَنْ تَفْعَلَا، تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن میں نہیں کے عربی میں نہیں کے کئی معنی ہیں۔ ماں کے معنی بھی نہیں کے ہوتا ہے، لا کے معنی بھی نہیں کے ہوتا ہے، لم کے معنی بھی نہیں کے ہوتا ہے، لن کے معنی بھی نہیں کے ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے نہ لفظ ماں کا استعمال کیا، نہ لفظ لا کا استعمال کیا، لیکن ایک لفظ کا استعمال کیا۔ کیا کہا؟ لن تفعلا، تم نہیں کر سکتے، یعنی نہ آج کر سکتے، نہ آنے والے کل میں کر سکتے ہو، کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ لن وہ لن ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہارے خدا کو تب مانیں گے جب ہم تمہارے خدا کو جہرتاً آشکار طور پر دیکھ نہ لیں گے، تو آواز قدرت آئی لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہی لفظ لن،
کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ان سے کہہ دو یہ ہمیں ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی نہ آج یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں طور پر اور نہ قیامت میں کوئی ہمیں دیکھ سکے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قیامت میں خدا نظر آئے گا، اللہ نے نفی جو کی ہے لن کے ذریعے سے کی ہے، یعنی نہ خدا کو کوئی آج دیکھ سکتا ہے نہ قیامت میں دیکھ سکے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہی لفظ اللہ نے اپنی قرآن کے بارے میں استعمال کیا، لم تفلا ولن تفلا، تم نہیں کر سکتے اور ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، امام حسین کا تذکرہ بھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کبھی عزاداری رکے گی نہ کبھی قرآن پہ کوئی حرف آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے جو روشن فکر لوگ ہوں وہ کہیں مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تحریف کی بات کر رہے ہیں، وہاں تحریف ہو گئی، کچھ آیتیں ریموو کر دی گئی، کچھ آیتوں کو ہٹا دیا گیا، آپ کہہ رہے ہو نہیں سکتا۔ تو بھیا ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ کم کر دی گئی، اور کہاں کہاں کم کریں گے؟ پوری دنیا میں کتنی قرآن ہے، اسے تو کم کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن اہل بیت سے منسوب ہے، یعنی وہ مفہوم حقیقی قرآن کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ مفہوم حقیقی قرآن، اسے کوئی نہیں کم کر سکتا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ قرآن کم ہو گیا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے جو دیکھنے میں ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہم جسے زندہ سمجھتے ہیں اصل میں وہ مردہ ہے، اور جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں زندہ ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے قرآن کو کم کر دیا، لیکن حقیقت میں قرآن میں کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ بظاہر کربلا کے میدان میں ملائن نے یہ سوچا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، پوری توجہ، بظاہر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے امام حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی، حسین قتل ہو گئے، لیکن انہیں خبر ہی نہیں تھی سر کاٹنے والے مر گئے، سر کٹانے والے زندہ رہ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، سر نو کے نیزہ پر وہاں سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ لن جب بھی آتا ہے نفی ابد کے لیے آتا ہے، اور نبی نے دونوں کے بارے میں کہا کہ دیکھو اگر میرے اہل بیت اور قرآن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہاں عزادارو، آج 2 محرم ہو گئے، ہم امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور امام حسین کا جو ذکر کرتا ہے یا امام حسین کے ذکر کو جو سنتا ہے یا جو مجلسوں میں آتا ہے یا جس طرح سے کوئی عزاداری میں تعاون کرتا ہے، اہل بیت اسے کبھی فراموش نہیں کرتے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بشر تھا، ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا، رہزن تھا، یعنی جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس علاقے سے وہ اس کے سامان کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ ایک مومن ادھر سے جا رہا تھا، اس نے اسے پکڑا اور جو کچھ اس کے پاس تھا اسے لوٹ لیا۔ مومن نے کہا کہ ہم تمہاری شکایت جا کر مولا علی کے روضے میں کریں گے، مولا علی سے جا کر کریں گے۔ اس نے کہا، جس نے چھینا تھا اس نے کہا جا کر علی سے جو کہنا ہو کہہ دینا۔ اب یہ آیا، آ کر اس نے زری کو تھام کر رو رو کر کہا، شاید بہت محتاج رہا ہو یا کسی ضرورت کے تحت کچھ پیسہ لے کر جا رہا ہو اور اسے چھین لیا گیا۔ اب اس نے جا کر زری کو تھام کر رو رو کر کہا
کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اور جب میں نے ایسا کہا کہ تیری شکایت جا کر مولا علی سے کروں گا تو اس نے کہا کہ جا کر کر دے۔ اب یہ اپنے گھر آیا، سو گیا، خواب میں اس نے دیکھا کہ مولا علی آئے ہوئے ہیں، اور آن کے کہا، آپ دیکھیں جو بھی عزاداری میں تعاون کرتا ہے اہل بیت کبھی فراموش نہیں کرتا، آن کے مولا علی نے اس سے کہا کہ میں اسے سزا ضرور دیتا، لیکن اس کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد جب صبح ہوئی تو اس شخص کی تلاش میں گیا اور وہیں پر اسے پا لیا اور وہیں پر اس سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا کہ علی سے شکایت کروں گا، کیا ہوا؟ تم نے علی سے شکایت کی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہم نے علی سے شکایت کی، لیکن مولا علی نے کہا، میرے آقا نے کہا کہ اس کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے، لہذا میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس حق کو بھی امام علی نے خواب میں بتایا تھا۔ اب وہ رہزن تھوڑا سا متوجہ ہوا، اس نے کہا کہ حق میرا علی کی گردن پر کیسا حق ہے؟ پھر اس نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہیں پر امام حسین کی نظر کے لیے کھانا پک رہا تھا، تبرک کے لیے کھانا پک رہا تھا، اور اس میں ایک لکڑی چولہے کے باہر تھی اور تم نے اٹھا کر اسے چولہے میں لگا دی، کیا تم نے ایسا کبھی کیا ہے؟ کہا ہاں، ابھی کچھ ہی دن پہلے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور وہاں پر امام حسین کی نظر کا اہتمام ہو رہا تھا، لوگ نہیں تھے وہاں پر، آگ جل رہی تھی لیکن لکڑی اس سے باہر تھی، میں نے اسے اٹھا کر اس کے اندر رکھ دیا، بس میں نے اتنا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہی حق ہے جو علی نے کہا کہ میری گردن پر۔ اس نے کہا کہ وہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا، تو یقیناً جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو۔ اب وہ جب پلٹا ہے تو ایسا عابد و زاہد ہو کے پلٹا کہ اس کی قبر امام علی کے حرم میں بنی۔ صلوات پڑھیں محمد والے آج بھی عزاداری سے امام حسین سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور یہ جو آپ گریا کرتے ہیں، نبی نے فرمایا من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو بھی حسین پر روئے، رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ہاں عزادارو، 2 محرم ہو گئی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں امام حسین، کل 2 محرم ہو جائے گی، کل کی جو تاریخ آنے والی ہے وہ تاریخ رہے گی کہ جس تاریخ میں امام حسین کربلا میں وارد ہو جائیں گے۔ جیسے ہی 2 محرم کو امام حسین کا رہوار کربلا کی زمین پہ پہنچا ہے، اور امام حسین رہوار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ رہوار آگے نہیں بڑھتا، پے در پے امام حسین نے 7 گھوڑے بدلے، لیکن گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شتہ فرات کہتے ہیں۔ ایک ضعیف شخص آگے بڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ آگے بڑھ کر کہا، اس نے کہا فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام آیا، حسین نے اپنے بھیا عباس کو آواز دی، عباس محمل اتاری جائے، یہی ہماری منزل ہے، حسین کربلا کے لیے بنا ہے، کربلا حسین کے لیے بنی ہے۔ ہاں عزادارو، محمل اتر گئی، تمام بیویاں کربلا کی زمین پر اتر گئی، خیمے نصب کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا جا کر میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ نے جیسے ہی امام حسین کو آواز دی، امام حسین آئے ہیں، امام حسین نے کہا شہزادی آپ نے بلایا ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ بھیا جب سے میں زمین پر آئی ہوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، اور جیسے ہی میں زمین پر وارد ہوئی ہوں اتنی تیز ہوا چلی ہے
کہ اس نے میرے سر سے چادر کو اتار دیا ہے۔ بھیا یہ زمین صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ بھیا ایک بات اور ہے کہ جب سے اس زمین پر میں آئی ہوں، خیمے کے پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا، بہن زینب تم نے نہیں پہچانا، ارے وہ بیوی کوئی اور نہیں ہے، ہماری ماں فاطمہ ہے، جو فریاد کر رہی ہے کہ ان قریب ہم اجڑ جائیں گے، ان قریب میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین اپنے اصحاب کے پاس آئے اور ایک صحابی کو اٹھایا ہے امام نے، نام ان کا ہلال بن نافع تھا۔ ایک مرتبہ ہلال کو لیا ہے، لے جانے کے بعد اپنی قتل گاہ دکھانا شروع کیا، اصحاب کی قتل گاہ دکھانا شروع کیا، آواز دی ہلال یہ دیکھو یہاں پر حبیب ابن مظاہر شہید ہوں گے، ہلال یہ دیکھو یہاں پہ ذوالقرنین شہید ہوں گے، ہلال یہ دیکھو یہاں پر میرا قاسم پامال ہوگا، ہلال یہ دیکھو یہاں پر میرے اکبر کے کلیجے میں نیزے کی انی لگے گی، ہلال یہ دیکھو یہاں پر میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہلال آگے بڑھنے لگے، ایک مرتبہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، ہلال اور آگے بڑھنے لگے، ایک مرتبہ مولا حسین نے ہلال کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی ہلال پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہلال بن نافع نے ماتم کر کے کہا کہ اے مولا کوئی بیوی رو رہی ہے اس نشیب میں، جہاں سے رونے میں جو آواز آ رہی اس میں بڑا کرب ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا ہلال بن نافع یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو کربلا میں میرے ساتھ ساتھ آ گئی ہے، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو میرا مقتل صاف کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جب حسین زین سے زمین پر آئے تو جناب سیدہ نے آواز دی، آجا میرے لال حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تقبل بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔